أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ایک درس آپ تمام ماؤں کے لیے رکھا گیا ہے، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس گروہ سے مخاطب ہوں کہ جس گروہ نے انبیاء کی پرورش کی ہے، جس گروہ نے ائمہ کی پرورش کی ہے، کہ جس گروہ نے مرجع اعلیٰ مجتہدین علماء کی پرورش کی ہے۔ چنانچہ اس درس میں گزارشات میں اگر کوئی جسارت ہو جائے تو کمی بیشی رہ جائے تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ تمام ماؤں کو جو کچھ زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بچے کی پرورش کیسی ہو۔ بہرحال انسان ہے اور الانسان من النسیان، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھول چوک کر جاتا ہے۔ چنانچہ یاد دہانی کے لیے، تذکر کے لیے کچھ باتیں جو ہو سکتا ہے بہت پہلے سے آپ کو معلوم ہو، اہمیت اور یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تربیت اولاد میں جو پہلا لفظ ہے تربیت، پہلے ہم اس کی تعریف، اس کی مثال اور اس کی اہمیت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم تربیت اولاد کی اہمیت کی طرف آئیں گے، اور اس تربیت اولاد میں آپ کا کیا کردار ہے۔ بحیثیت ماں آپ کلیدی حیثیت، آپ پرائم امپورٹنس کیوں رکھتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ طریقہ کار کہ تربیت اولاد کے حوالے سے کن نکات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے تربیت کیا ہے؟ شہید بخاری فرماتے ہیں کہ تربیت کسی شخص میں جوہر کی فعالیت کا نام ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہے، اس میں کوئی ٹیلنٹ پایا جاتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا، چنانچہ اس کا استاد، اس کا مینٹور، اس کا رہنما، جو ماں بھی ہو سکتی ہے یا اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، اس جوہر کو تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو بتاتا ہے کہ تم میں یہ جوہر ہے، یعنی تم بولنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تم پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تم قرآن پڑھ سکتے ہو، تم احادیث پڑھ سکتے ہو، تم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو تربیت یعنی انسان کے اندر جوہر کی تلاش اور پھر اس جوہر کی فعالیت، ایکٹیویشن۔ اس کی مثال تربیت کے حوالے سے کہ تربیت کسی چیز کو کیا سے کیا بنا سکتی ہے۔ مثلاً بارش کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے، وہی قطرہ سیپ میں ہو تو موتی بن جاتا ہے، اور وہی قطرہ زمین نجف پہ گرے تو درے نجف آتا ہے۔ وہی بارش کا قطرہ، لیکن اس کو ماحول مختلف ملا۔ اسی طرح کوئلہ زمین کے تہہ میں، پہاڑ کے اندر سالہ سال رہتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ماں کی گود کی اہمیت ہے۔ اگر وہی انسان کسی بازار میں، کسی پورے کرتب میں، کسی غلط ماحول میں پرورش پائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناسور بن جائے، کینسر بن جائے معاشرے کے لیے۔ اور وہی بچہ اگر ماں کی گود میں پرورش پائے تو ناصران امام میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی گود ہے جو فیصلہ کرے گی کہ آپ کو اپنے بچے
بچے کو کیا بنانا ہے. دیکھیے بادشاہ بننا اتنا مشکل نہیں، بادشاہ گھر بننا مشکل ہے. کنگ اور کنگ میکر میں بہت فرق ہوتا ہے. اکثر مائیں یا عورتیں گلا کرتی ہیں کہ ہم عورتوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، ہمیں حجاب میں ڈال دیا گیا ہے، ہمیں چادر چار دیواری میں مقید کر دیا ہے، اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہے. پہلے جو ہے گھر والوں کی سنتے ہیں، پھر شوہر کے پریشر میں ہوتے ہیں، پھر بچے کے غلام یا کنیز بن کر ہم زندگی گزارتے ہیں. تو ہماری کیا یہ ہے آپ کی حیثیت کہ آپ نبی نہیں ہیں، نبی کو انگلی پکڑا کر چلانے والے ہیں. آپ امام نہیں ہیں لیکن امام کے منہ میں لقمہ ڈالنے والے. آپ جنت کی مالک نہیں ہیں لیکن جنت کی مالکوں کی ماں ہے کہ جس کے قدموں میں ان کی جنت ہے، جو جنت کے سردار ہے. تو یہ آپ کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیے. اس کے بعد خود پر تربیت کی خدا کے نزدیک کیا اہمیت ہے، یہ تو عمومی مثالیں. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2. اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ بھی تو ہے کہ جس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ تو اس سے پہلے تم صریح گمراہی میں پڑے چکے. تو صرف رسول ہی نہیں، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کی پرورش کریں اس نہج پہ جس پہ پروردگار چاہتا ہے. باقی رہے دیگر کام، معاش کا مسئلہ، زراعت کا مسئلہ، کاشتکاری کا مسئلہ، طب کا مسئلہ، تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو انتہائی غیر اہم سمجھا. جب ہی اس نے 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی ڈاکٹر نہیں بھیجا، کوئی انجینئر نہیں بھیجا، کوئی تاجر نہیں بھیجا، کوئی سائیکالوجسٹ نہیں بھیجا. اس نے اگر بھیجا تو ایک ریفارمر بھیجا، ایک اصلاح کرنے والا بھیجا. پیغمبر کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا، ورنہ اس کے پاس تو دنیا کے تمام علوم موجود ہوتے. کوئی چاہتا تو ڈاکٹر بن کے پریکٹس کر سکتا، کوئی چاہتا تو تاجر بن کر بہت منافع کما سکتا. رسول چاہتے تو شام میں تجارت کر کے بہت بڑے تاجر بلینر بن جاتے اور پھر لوگوں کو پیسے کی بنیاد پر خریدتے اور پھر ان سے اپنی مرضی کا کام کرواتے. نہیں، وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ میرے پاس تو وہ لوگ ہوں جو صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے ہیں، نہ کہ پیسوں کے لیے ہیں. تو رسول کا مقصد اور اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر جو آئے ان تمام لوگوں کا مقصد فقط اصلاح، تربیت. اب یہاں پر ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ خود تربیت کی تو اہمیت ہم جان گئے کہ تربیت کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے 1,24,000 پیغمبر اس نے بھیجے. تربیت کیوں ضروری ہے، کیونکہ کوئلے کو ہیرا بنانا ہے، زہر کو موتی یا درِ نجف میں تبدیل کرنا ہے. تربیت کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اہم ترین قیمتی ترین مخلوق تھی اس کے ذمہ یہی کام سونپا کہ تمہارا کام ہے تربیت. تربیت سے بہتر، تربیت سے اہم اگر کوئی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ سونپ دیا کرتا. تربیت کی اہمیت کے بعد دوسرے مرحلے پر ہماری گفتگو ہے تربیت اولاد. تربیت تو زندگی کے کسی مرحلے میں ہو سکتی ہے، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، مرد عورت، عالم جاہل، امیر غریب، سب کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن تربیت اولاد کی کیا اہمیت ہے اس کو آپ سمجھیے، یا تربیت خاندان کی کیا اہمیت ہے اس کو آپ سمجھیے. اللہ کے رسول کو جب کہا گیا کہ تم نکلو اور تبلیغ رسالت انجام دو، تو پہلی آیت کیا اتری؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شورى آیت نمبر 214. سورہ شورى قرآن کا 26واں سورہ ہے، چیپٹر 26 ورس نمبر 214. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلا
دیا گیا تبلیغ رسالت کا پہلی کلاس بحیثیت استاد جو رسول اللہ کو پڑھانی تھی، پہلا لیکچر، پہلا درس جو رسول اللہ کو دینا تھا، کن لوگوں کو دینا تھا؟ اقربین، اپنے گھر والوں کو۔ انگلش میں ایک محاورہ ہے، چیریٹی بیگنس ایٹ ہوم، کہ سخاوت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا اس سے بڑا نعرہ ہے، اس سے بڑا سلوگن ہے کہ تبلیغ دین گھر سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، سمجھائیں، اصلاح کریں، تربیت کریں، پھر باہر والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گھر والوں کی تربیت کرو، اور پہلا لیکچر، پہلا درس، پہلی تبلیغ، پہلا خطبہ اپنے قرابت داروں کو دو، اور رسول اللہ نے ایسا کیا۔ اور 3 دن تک آپ نے دیکھا کہ لوگ آتے گئے جاتے گئے، اور بات نہیں سنی، تیسرے دن رسول اللہ نے ان کو اپنی بات سنوا کے چھوڑے۔ اب یہاں پر بات کیا ختم ہو جاتی ہے؟ کیا رسول اللہ ہی کا فریضہ تھا کہ وہ اپنی تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرے؟ نہیں، ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے پہلی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے ایمان لانے کے بعد اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرے۔ خود اللہ سے ڈرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے خوف الہی کی فکر کرے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، وہ یعنی بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو فقط پتھروں پہ نہیں بلکہ انسانوں پہ جلے گی، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ تو رسول کی ذمہ داری کہ ابتدا اپنے گھر سے، مومن کی ذمہ داری ابتدا اپنے گھر سے۔ اور کیوں ابتدا اپنے گھر سے؟ کیونکہ انتہا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ چاہتے ہیں۔ آپ کو زیارت، عمرہ یا کسی بھی سفر کی اگر توفیق ملے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرے سب گھر والے، میرے بیوی، بچے، میرا شوہر، سب ہم ساتھ ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ میرا بچہ کہیں گم ہو گیا، یا آپ کا بچہ خدا خواستہ حادثے میں ہلاک ہو گیا، یا آپ جس منزل پہ پہنچے ہیں وہاں پہ پہنچنے کے بعد پتہ چلے کہ آپ کو تو جانے کی اجازت ہے، آپ کے بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ جانے کی اجازت نہیں، ان کو تو خیر خانے میں ڈالا جائے گا، یہ تو مجرم ہیں، ان کو سزا دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے ان کو قتل کر دیا جائے، پھانسی دے دی جائے۔ اب آپ بتائیں کیا آپ کا وہاں زیارت میں، عمرے میں، یا جس جگہ آپ گئے ہیں دل لگے گا؟ آپ کہیں گے یہ کیسا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کیوں کہ آپ نے رستے بھر یا گھر سے نکلتے وقت بچے کی تربیت نہیں کی تھی کہ بیٹا تمہیں پاسپورٹ لینا ہے، ڈاکیومنٹس لینے ہیں، ٹکٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے، کسی کی چیز نہیں چرانی ہے، اور تمام اصول و ضوابط قوانین کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو کتنا بڑا سانحہ کہ آپ چاہیں گے آپ اکیلے حج کریں جبکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ چلے تھے، اکیلے عمرہ کریں جبکہ آپ کا پورا خاندان آپ کے ساتھ چلا تھا، اکیلے زیارت کریں جبکہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ تھا۔ ایک بچہ، ایک فرد، ایک شخص آپ کے گھر سے جدا ہو جائے، آپ کا حج، آج کا آپ کا عمرہ، آپ کی زیارت اگر قبول بھی ہو گئے، کیا آپ کو مزہ آئے گا؟ آپ تو کافی افسوس مندے رہ جائیں گے، عمر بھر افسوس کریں گے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کافی افسوس مند ہیں کہ میں تو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہی ہوں لیکن میرا بچہ میرے ساتھ ہے؟ تو ابتدائی سفر سے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ میرے بچے، میرا خاندان میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور انتہائی سفر یعنی منزل پر پہنچنے کے بعد، منزل یعنی جنت، اپنے نفس کو جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا، یہ ہماری قیمت ہے، ہمارے نفس کی، ہماری زندگی کی۔ وہاں پہنچنے پہ بھی مجھے اپنے بچوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ یہ ہے اہمیت تربیت اولاد کی۔ آج کے دور میں تربیت اولاد، ابھی تیسرا مرحلہ، آج کے دور میں تربیت اولاد کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے؟ ماشاءاللہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی، مدارس، انٹرنیٹ، کتابیں، مجالس، تمام چیزیں موجود ہیں، تو پھر ماں کو
کیا پڑھیں؟ وہ بچوں کو تربیت دیں، اچھی بری کی تربیت سکھائیں۔ تو آج کے دور کی، بلکہ ہم پہلے ایک بڑے کینوس پہ لے لیتے ہیں دور غیبت، زمانے غیبت میں تربیت اولاد کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ امام کو غیبت میں گئے ہوئے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 250 ہجری سے لے کر اب تک کی ہجری آپ دیکھیں۔ زمانے غیبت میں جو فتنے ابھریں گے، جو مسائل پیدا ہوں گے، ان کا اندیا، ان کی خبر امام نے پہلے دے دی تھی، بلکہ کتاب الفتن کے نام سے پوری کتاب موجود ہے، اور ہمارے یہاں تو احادیث کی احادیث جمع ہے علامات ظہور ندی کے حوالے سے۔ چنانچہ چھٹے امام کے پاس ان کے کچھ اصحاب آتے ہیں، دیکھتے ہیں امام گریہ میں مصروف ہیں، اور امام اتنے گریہ میں مصروف تھے کہ ان کو آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، یا ان کے لیے گریہ زیادہ اہم تھا بنسبت لوگوں کی ملاقات سے۔ جب امام کا گریہ مکمل ہو گیا تو آنے والے نے پوچھا، یا امام آپ کو کس چیز میں رلا دیا؟ یعنی نہ ایام اعزاء ہے، نہ کوئی غم کا موقع ہے، نہ بظاہر کوئی روگ، کوئی حادثہ ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، آپ اپنے گھر میں گریہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں خوش و خرم بیٹھے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ تو امام نے کیا کہا؟ میں نے ابھی کتاب جفر میں زمانے غیبت میں اپنے مومنین کے ایمان کا مشاہدہ کیا۔ کتاب جفر وہ کتاب ہے جس میں آدم سے لے کے خاتم سے لے کے قیامت تک کے مومنین اور دیگر افراد کا تذکرہ موجود ہے۔ میں نے ابھی کتاب جفر میں زمانے غیبت میں اپنے مومنین کے ایمان کا مشاہدہ کیا، اور ان کے پائے استقلال میں لرزش کو دیکھ کر میں رو پڑا۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ 1000 سال پہلے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ زمانے غیبت میں لوگ اپنے ایمان کو نہیں سنبھال سکیں گے تو میں رو پڑا۔ یعنی اتنے فکر مند ہیں چھٹے امام زمانے غیبت میں ایمان کو برقرار رکھنے کے حوالے سے۔ اور ایک حدیث، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، بہت مشہور نظریہ ہے کہ دنیا کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، لیکن شاید آپ نے یہ بات نہیں سنی، یہ حدیث نہیں سنی کہ ان لوگوں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو زمانے غیبت کو پائیں گے اور اپنے ایمان کو صحیح سالم رکھیں گے۔ یعنی کون؟ میں، یعنی کون؟ آپ، میں اور آپ، جو زمانے غیبت میں اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں مرد دم تک یا ایمان کے ظہور تک، وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ کہ سب سے زیادہ خطرہ انہی لوگوں کو ہے اپنے ایمان میں خلل کا، پائے استقامت میں لرزش کا، کیونکہ ہمارے پاس امام نہیں موجود، ہمارے پاس رسول موجود نہیں، ہمارے پاس ظہور مہدی کی علامات تو ہیں لیکن خود مہدی موجود نہیں، تو یقیناً ایسا تو ہونا ہے کہ جب کوئی بھی موجود نہ ہو شارع تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو آج بھی صحیح ہے، 100 سال پہلے بھی صحیح تھی اور 1000 سال پہلے بھی صحیح تھی۔ 11ویں امام کے بعد جو بھی دور گزرا اس تمام دور میں یہ بات صحیح تھی۔ تو کیا ہم اور وہ لوگ برابر ہیں؟ نہیں، ہم ان لوگوں سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ آج کے دور کا انسان، آج کے دور کا مومن 11ویں امام کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے، 3ری صدی، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، ان صدیوں کے مقابلے میں آج کا انسان زیادہ پرخطر دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں ہمارے ایمان کو ہاتھ سے چلے جانے کا زیادہ خوف ہے جتنا 100، 200، 1000 سال پہلے کے لوگوں کو تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب زمانہ ظاہر امام سے دور ہوتا چلا جائے گا تو بہت ساری باتیں مشکوک ہوتی چلی جائیں گی۔ جس طرح انبیاء کے زمانے میں ہوا کہ انبیاء جب چلے گئے تو کچھ عرصے تک تو لوگ اپنے ایمان پہ رہے ثابت، لیکن بعد میں بھٹک گئے۔ آج کے دور کا انسان کیوں ہے؟ انفارمیشن ایج۔ آج کا دور انفارمیشن، پہلے آئرن ایج تھی، لوہے کا دور، پتھر کا دور، پھر آئرن ایج، اسٹون ایج،
کے بعد آئرن ایج، آئرن ایج کے بعد مشین ایج، اب انفارمیشن ایج، کمپیوٹر کا دور، انٹرنیٹ کا دور، انفارمیشن کا. یہ دور انفارمیشن کی وجہ سے خطرناک نہیں ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے خطرناک نہیں ہے، بلکہ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے خطرناک ہے. یہ انفارمیشن ایج کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن دور بھی ہے، جہاں آپ کو معلومات پہلے پڑھایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، وہاں پہ مس گائڈ بھی کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ڈس انفارمیشن سیلز موجود ہیں جہاں پہ انفراد کے گڑھ، انحرافات کے گڑھ ہیں. پہلا مسئلہ میں ابھی انفارمیشن کی یا رابطے کی جو کہ اولین استعمال ہے موبائل کا، اسمارٹ فون کا، سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، اس سے انکار نہیں کر رہا. یہ چیزیں رابطے کے لیے اور معلومات کے لیے پیدا کی گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب انٹرٹینمنٹ کی بات آتی ہے، کسی اور چیز کی بات آتی ہے، تو انسان کے پاس دو راستے کھل جاتے ہیں، ایک صحیح اور ایک برائی کا راستہ. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ گیجٹس، یہ انٹرنیٹ، یہ کمپیوٹر برائی پھیلاتے تھے. برائی یعنی بے رحمی، بے حیائی، فحاشی اور ایسی باتیں جو انسان کے اندر اس کی نفس کی خواہشات کو ابھارتی ہیں اور وہ مجبور ہوتے ہیں. عشق و معاشقے اور انسان کا اپنے گھر والوں سے دوری، یہ شروع کے عوامل تھے. اب عوامل ذرا مختلف ہو چکے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں. اس دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے کتنے عجیب و غریب مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو آپ اور میں بسا گھر میں محفلوں میں ڈسکس نہیں کر پاتے شرم کے بارے. لیکن چونکہ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے، درس ان لوگوں کے لیے ہے جو خود مینٹور ہے، جو خود گارجن ہے، جو خود رہنما ہے، بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا، اور یہ بھی مثال بڑی ایکسٹریم مثالیں لیکن دی جانی چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عشق و معاشقات اور گھر والوں سے پوری وجود میں آتی تھی. میں ایک مثال دوں. آج سے کافی عرصے پہلے ایک ماں نے امریکہ سے فون کیا کہ میرا بچہ ایک لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گیا. تو ہمارے ذہن میں کم عمری میں شادی کا بھوت ہمیشہ سے سوال رہتا تھا، یعنی اپنی نہیں، اپنے بچوں کی اور معاشرے میں، کہ بھائی شادی جلدی کرنی چاہیے تاکہ جو معاشرے کے خرافات ہیں ان میں پڑھنے سے پہلے انسان اپنے ایمان کو بچا لے، اپنے نصف ایمان کو مکمل کر لے. تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم ان کو کریں کہ بھی آپ بچوں کی شادی جلدی نہیں کریں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کا بچہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوگا. تو ہم نے ان سے پہلے کہا عمر تو پوچھنے کا مسئلہ تاکہ ڈانٹنے میں زیادہ مزہ آئے جب بتائیں گے کہ 30 سال ہے 35 سال ہے. میں نے کہا آپ کی بچی کی کیا عمر ہے؟ انہوں نے کہا 13 سال. کیا عمر ہے؟ 13 ایئرس. اب میں ان کو کیا کہتا تھا کہ آپ کو چاہیے تھا اپنے بچی کی شادی پہلے کر دیتے، کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس. اچھا پھر ذہن میں میرے سوال یہ آیا 13 سال کا لڑکا ہے تو لڑکی کتنے سال کی ہوگی؟ 7 8 پتنی بالغ کی ہوگی کہ نہیں؟ اب یہ ان بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ بڑھیا بڈھے کی شادی نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے، مطلب ہم نے مقدمہ باندھا کہ ان کو بتائیں کہ لڑکے کو سمجھائیں کہ بھائی چھوٹی لڑکی اور آپ کی خود عمر کم ہے اور لڑکی کی. میں نے کہا لڑکی کی کیا عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا 21 سال. دیکھا آپ نے، ان سے یہ رشتہ آنٹی نہیں ہے، انٹرنیٹ رشتہ آنٹی نہیں ہے جو عمروں کو دیکھ کر رشتے طے کرے گی. انٹرنیٹ تو یہاں سے پکڑ کے یہاں سے ایک فرق کو لے کے ملا دے گا. اب اس کو کیا پتا ہے یہ نام اصلی ہے کہ جعلی ہے، جو تصویر آ رہی ہے وہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. کوئی اپنی پروفائل یا سی وی تو نہیں اس پہ ڈال رہا ہوتا. تو لڑکا یا بچہ 13 سال کا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور 21 سال کی لڑکی کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند ہے اور یہ ہے وہ ہے. یہ ہیں وہ فتنے جو انٹرنیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں. ابھی تو ہم ڈراموں کی اور فلموں کی اور گانوں کی بات ہی نہیں کر رہے، اسے تو ہم بہت بخوبی بات ہے. چلیے معاملہ یہاں تک بھی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بات اس سے بھی آگے نہیں کر رہی ہے. انٹرنیٹ اور انفارمیشن ایج نے مادے کو خدا بنا دیا، بلکہ برا نہیں بنائیے گا، مادے کو ہم نے بھی خدا بنایا. ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کیا بنیں گے؟ بھائی ڈاکٹر بنیں گے،
کیا بنیں گے انجینئر بنیں گے, کیا بنیں گے آئی ٹی, کیوں اس میں اسکوپ زیادہ ہے. یہ آپ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے اس میں پیسے زیادہ ہیں, اس میں کمائی زیادہ ہے. ایک زمانے میں ڈاکٹر بنتے تھے, پھر انجینئر بننا شروع کیا, آج کل آئی ٹی کا دور آ گیا. لڑکی کی شادی وہاں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں بھائی ماشاء اللہ اچھا خاندان ہے, صاف صاف ہے, پیسے والا خاندان ہے. تو سیریس بات ہے, ہم نے خود بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا سمجھا ہے. یہ اب بات پیچھے چلی گئی ہے, اب ہے انحرافات کا زمانہ. آپ کو اپنے دین سے منحرف کیا جاتا ہے, آپ کو آپ کے دین میں شک ڈال کے گمراہ کیا جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے انڈیا کے فلموں کے نغمہ نگار جمیل اختر شاید نام ہے ان کا اور ایک مفتی شیمول کا مناظرہ ہوا. اس کے بعد وہ مناظرہ وائرل ہوا, اور ظاہر سی بات ہے آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور ایک خبر کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری خبریں اور ویڈیوز کھل جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو فارغ لوگ ہوتے ہیں تو ہم اس سے ریلیونٹ مٹیریل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہکا پکا رہ گئے اور کہا کہ اس کو موضوع بنانا چاہیے. ہم نے کہا نہیں, قائم میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اتنے گمراہ ہوں کہ ان کو خدا سمجھانے ہم بیٹھ جائیں. آپ خدا کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہیں, لیکن اللہ نہ کرے آپ کی اولادیں خدا کے بارے میں شک میں مبتلا ہو سکتی ہیں. کیوں؟ جب ہم دیکھنے بیٹھے تو پتہ چلا کہ ٹی وی کا ایک سابق اینکر وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہو چکا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, خود کافر ہو چکا ہے, لوگوں کو کافر بنا رہا ہے. وہ پوڈ کاسٹ میں ایک کو لیتا ہے اور اس کے ایمان میں خلل ڈالتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارا اسلام ایسا, دیکھو خدا ایسا. ایک خاتون مومنہ لڑکی, شیعہ لڑکی, اس کو بھی ہم نے دیکھا, وہ بھی اس کے ساتھ ڈائلاگس کر رہی ہے. تو اچھا اس کے بعد پھر ایک اور اپنے کالج کے میڈیکل کالج کے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا جو امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں یہ سب فضول ہے, یہ سب اسلام غلط ہے, رسول تو ایسے تھے, نعوذ باللہ ایسے تھے ویسے تھے. آپ اور میں یہ باتیں زبان سے نہیں نکال سکتے, لیکن نکالنے والے تو نکال رہے ہیں نا, جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے. آپ کا بیٹا صرف ٹک ٹاک نہیں دیکھتا, آپ کا بیٹا صرف میمز نہیں دیکھتا, آپ کا بیٹا صرف فلمیں نہیں دیکھتا, آپ کا بیٹا اس کے ساتھ جو کچھ وائرل ہو رہی ہے چیز وہ دیکھتا ہے اور سوالات کرتا ہے. کیونکہ ان گناہوں کو کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک جواز چاہیے. گناہ تو ہے نا, بےجابی گناہ ہے, بد نظری گناہ ہے, عشق و معاشقہ برا ہے, گناہ ہے, مذہبی گناہ ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, اسلام میں ناجائز ہے, امی منع کرتی ہیں. تو کیا ایسا کیا جائے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ اسلام کو مشکوک بنا دو, خدا کو مشکوک بنا دو, اپنے آپ کو اہمیت دو. میں سب سے امپورٹنٹ ہوں, میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میرا جو ہے جو جی چاہے وہ میں کروں گا, شریک حیات کا انتخاب میں کروں گا, کیریئر کا انتخاب میں کروں گا. تو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو تمہیں منع کر رہے ہیں نا یہی غلط ہے, یہی ڈاؤٹ فل ہے. کینیڈا میں موجود ایک لڑکا مجھے کہہ, میرا اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے سر ہمارے کلاس میں ڈبیٹ ہوئی ریلیجن میں, اور وہ جو استاد تھا اس نے کہا بھی بتائیے اسلام صحیح ہے, کرسچینٹی ٹھیک ہے, ہندو اور کیا, سب بحث کرنے لگے اور چھٹ چھاٹ دھواں دار بحث, تکرار, مجادلے والی کیفیت. تو ہمارے استاد نے کہا کہ یہ مذہب فضول ہے, یہ فساد کرواتا ہے, یہ جھگڑے کرواتا ہے, یہ آپ کو تقسیم کرتا ہے. ہیومینٹی, انسان ہے سب سے بڑا مسئلہ. اب وہ یہ سوچ لے کے گھر آیا, اگر ماں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ سوچ لے کر وہ جوان ہو جائے گا, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی طرح جس وقت اپنے میں بیٹھے ہیں, ملحد ہو چکے ہیں, کافر ہو چکے ہیں, ان کے گھر والے پاکستان میں موجود ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا, کیونکہ ماں نے ایڈریس نہیں کیا نا. اور وہ خود بتا دیں کہ میں پڑھتا تھا کبھی یہ قرآن, کبھی وہ قرآن, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا. کئی مثالیں, ایک نہیں کئی مثالیں, اور ہمارے آمنے سامنے جانے پہچانے چہرے ہوتے ہیں. تو میں اور آپ غربت میں پلے بڑے, گندگی میں پلے بڑے, بے روزگاری میں پلے بڑے, اور انہائیجینک کنڈیشن میں پلے بڑے ہیں. ہمیں تھوڑا سا گرین کارڈ مل جائے, ہمیں کینیڈا کی نیشنلٹی مل جائے, ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں,
قرآن میں بھی ہے نا کہ جب انسان کے پاس دولت آ جائے، خوشحالی آ جائے، تو وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کیوں بادشاہ، کیوں خوشحال لوگ، ابو لہب، ابو سفیان، ابو جہل جیسے لوگ خدا سے استغنا تھے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے نا کہ اگر غربت، موت اور فقر و فاقہ نہ ہوتا، غربت، بیماری، فقر و فاقہ نہ ہوتا تو کوئی خدا کو نہیں یاد کرتا. تو انشورڈ ہے گاڑی بھی، انشورڈ ہے آپ کا مکان بھی، انشورڈ ہے خود آپ کی بیماری بھی، تو ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. تو پھر آپ کو خدا، آپ کو تو خدا نعمت کے طور پہ، نعمت کے شکرانے کے طور پہ یاد کرنا چاہیے. اب شکریہ کا خدا، پہلے صبر کا خدا، صبر میں خدا کو یاد کرنا تھا، اب آپ کو شکر میں یاد کرنا. بدل اب الہات پرستی، آپ کی امامت میں ڈاؤٹ ڈالا جا رہا ہے، آپ کے قیامت میں ڈاؤٹ ڈالا جا رہا ہے. اہل بیت کے حوالے سے سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عزاداری کچھ عجیب سی چیز ہے، کب تک روتے رہو گی، کیا ضرورت تھی، فلاں فلاں صحیح تھے اور فلاں نے بس یہی تو گناہ کیا تھا، امام کو قتل کیا تھا بس، تو اس کو امام کو قتل کرنے کی سزا مل جائے گی اور چند سال، چند لاکھ سال ہی صحیح اس پر وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ میں اور آپ نہیں، میرے بچے، ہمارے بچے تو سن رہے ہیں نا. وہ صرف موسیقی اور فحاشی اور دیگر چیزیں نہیں، ان چیزوں کو بھی. تو اب یہ جو ڈس انفارمیشن سیل ہے وہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں. اسی مدرسۃ القائم میں 25 سال ماشاء اللہ اس کو ہو چکے ہیں. ہم جب 20 سال پہلے، 25 سال پہلے درس دیا کرتے تھے تو ہم بڑی معصومیت سے کہا کرتے تھے کہ بھئی کمپیوٹر آ گیا ہے، کمپیوٹر میں بڑے مسئلے ہیں، آپ کمپیوٹر ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ آتے جاتے رہیں، دیکھتے رہیں بچہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اور اسکرین آپ کی طرف ہونی چاہیے. اچھا کمرے میں ہو تو کمرے کا دروازہ کھلے رکھیں. کتنی معصومانہ نصیحتیں تھی، مشورے تھے. اب ہم ہنستے ہیں. اب تو موبائل اس کی جیب میں ہے، موبائل اس کے تکیے کے نیچے ہے. ہم بڑے شوق سے ایسا موبائل لے کر آئے جس میں انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوتا. اب تو وائی فائی جا کے باہر جا کے وائی فائی سے کنیکٹ کر لے گا، کیا ایسا مسئلہ ہے، اپنے دوست کا موبائل یوز کر لے گا، اپنے تکیے کے نیچے موبائل واش روم میں جا کے یوز کر لے گا. اب تو یہ بھول جائے کہ پہلے اسکولوں میں ہوتا تھا کہ وہ ملیشیا انڈونیشیا میں موبائل بلائے، اس کو توڑا کہ آئندہ سے موبائل لے لانا، بلکہ لے آنا تو میں نے توڑ دیا، آپ کیا کرو گے. یہ کیا جاتا تھا. موبائل کو آپ بچے سے الگ نہیں، بلکہ اس سے اسٹیٹس سمبل ہے. اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھیے، بڑے خوشی سے آپ چچا چچی اور خالہ پھوپھو کے گھر جاتے ہیں، ہمارے بچے کے پاس موبائل ہے، ہم نے اس کو دلوایا کیونکہ ایگزام میں پاس ہوا ہے، کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں فیل ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے خود اس کو اسٹیٹس سمبل بنا دیا. ہمارے رشتے دار تھے، اپنی بچی کو لے کے آئے تھے، 2 سال کی بچی تھی، 2 سال کی یا 3 سال 12 4 سال سے زیادہ نہیں تھی 12. اور اس نے کہا موبائل ہے کسی کے بعد. ہم نے کہا بھائی کیوں، کہہ رہے یہ تنگ کر رہی ہے. تو میں نے کہا یہ بچی 3-4 سال کی، یہ موبائل ہے. ہاں یہ اپنے مرضی کا چینل کھول لیتی اور پھر جو بھی اس کو سننا ہوتا موبائل پہ، کڈ چینل جو بھی تھا. اب آپ کے سامنے تو وہ کڈس چینل ہی کھولے گی نا، کچھ عرصے بعد وہ ایڈلٹ چینل اور دوسرے چینلز کھولے گی. یہ معاملہ کتنا گمبھیر اور خطرناک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو ہی معلوم ہے، رسول اللہ ائمہ کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا. اگر وہ آئیں گے تو وہ تو اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیں گے، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا. بھائی یہ میری امت کی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ائمہ کو، ہمارے رسول کو قیامت تک کی باتیں نہ معلوم ہوں. کتاب جفر اسی کا تو نام ہے. حدیث رسول، یہ میں نے ابھی نہیں تقریباً سمجھ لیجیے اپنے بچپن میں پڑھی تھی، اور یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جب تک میں 30 سال کا نہیں ہو گیا. حدیث کیا تھی؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنوں کی بہتان ہوگی. اگر کوئی شخص اپنی گھر کی کھڑکی سے جھانک کر فتنے کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو فتنہ اس کو اچک لے گا. اب میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسا فتنہ ہے جس کو میں اپنے گھر سے، اپنے بیڈ روم سے دیکھ رہا ہوں، کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں، جا نہیں رہا ہوں، اور سیف ہوں میں. زیادہ سے زیادہ کیچڑ چھینٹیں آئیں گی تو میں کھڑکی بند کر دوں گا. لیکن جب 1990s میں ونڈو 98 آئی، ونڈو 7 آئی، ونڈو 10 آئی، تو مجھے پتا چلا کہ کھڑکی کو انگلش میں ونڈو کہتے ہیں. اور یہ وہی غالباً کھڑکی تھی جس کی طرف رسول نے اشارہ کیا تھا کہ فتنہ تم کو اچک لے گا.
تو وہ کھڑکی دیوار کی کھڑکی نہیں، آپ کے اینڈرائڈ کی کھڑکی ہے، آپ کے کمپیوٹر کی کھڑکی ہے. آپ قائم کا درس دیکھنے کے لیے کلک کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی 3-4 چیزیں مل جاتی ہیں. اچھا ان کو بھی دیکھیں، اچھا ان کو بھی دیکھیں. پھر ایک ایڈ آتا ہے 30 سیکنڈس کا، چلیے اس کو بھی دیکھیں. کرتے 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 جب آپ واپس آتے ہیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے کمپیوٹر کس لیے کھولا تھا. ایک زمانے میں جب ٹی وی آیا تھا تو 36 چینل ہوتے تھے، تو ہم جلدی جلدی اس کو اسکرول کرتے تھے، آدھے منٹ یہ چینل کون سا چینل دیکھیں. سب سے پہلے درس قرآن کا کھولا کرتا تھا، پھر کوئی جیوگرافک چینل، اور اس کے بعد جب سارے چینل دیکھ لیا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے نہیں پہلے چینل اچھا تھا درس قرآن والا. جب واپس جاتے تو بدلا درس قرآن ختم ہو چکا تھا ہوتا تھا. تو ابھی بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ. تو فتنہ اس کو اچھٹ لے گا. کتنی خطرناک حدیث. اس سے بھی خطرناک حدیث کیا ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک انسان صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر. یعنی آپ صبح نکلیں گے فجر کی نماز پڑھ کے کراچی کالج یونیورسٹی جائیں گے تو ماحول ہی ڈفرنٹ. ظہرین یا ظہر کب قضا ہوئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ابھی نے جن باتوں سے منع کیا تھا وہی باتیں آپ کر رہے ہیں. ایمان ہاتھ سے گیا، آپ گھر آتے ہیں پھر آپ مومن بن جاتے ہیں. پھر انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، پہلے تو مڈیروں پہ چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھتے تھے، اب انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں. پھر ایمان ہاتھ سے بیٹھ صبح پھر فجر کی نماز. یہ عجیب کھیل ہے. پہلے تو صبح شام کا تذکرہ تھا، اب تو گھنٹوں میں منٹوں میں آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. تو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے الرٹ ہونے کی، ایکٹیو ہونے کی، تربیت اولاد کی، تربیت کی. اور آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ ہم تو 40 سال کے ہو گئے، ہم تو 50 سال کے ہو گئے، اب ہم کیا اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ہم کیسے جو ہے یہ کمپیوٹر سیکھیں گے. یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. آپ کے لیے تو اور آپشن ہو گیا. اب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے بچوں کی گرومنگ، تربیت اولاد کے حوالے سے ویڈیوز دیکھیں، کتابیں پڑھیں، اور اچھی طرح اس کو بلکہ آپ گھر بیٹھے پتہ چلائیں کہ انٹرنیٹ پہ کیا کیا برائیاں اور بیماریاں چل رہی ہیں تاکہ میں اپنے بچے کو ان برائیوں سے بچاؤں. اب یہاں پہ آپ کا نمبر آتا ہے. کس کا نمبر آتا ہے؟ ماں کا. یہ برائیاں آپ کے سامنے آ گئی، تربیت کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی میں ہی کیوں بچے سنبھالوں. وہ اپنے دفعہ گئے تھے کہ ایک ماں کے دو بچیاں تھیں تو بار بار اپنے شوہر سے جھگڑ رہی ہوتی تھی کہ آپ بھی تو سنبھالا کریں بچیوں کو، کم از کم یہ کام لے لیں. تو تربیت کے حوالے سے بھی ماں اور باپ میں یہی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. شوہر اور بیوی میں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بھی تو سنبھالیں. میں ہی رہ گئی ہوں، میں ہی رہ گئی ہوں. بے شک باپ کی ذمہ داری ہے، بے شک بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے، بے شک بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری زیادہ کیوں ہے بحیثیت ماں؟ غور سے سنیے. عورت ایموشنل ہے بنسبت ریشنل کے. ہم کہتے ہیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے اور اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں. یہ تو فخر ہے آپ کا کہ آپ جذباتی ہوتی ہیں، آپ کے سینے میں ایک نرم دل ہے، آپ شقی نہیں ہیں مردوں کی طرح. ایک زمانے میں ہوتا تھا بھائی انٹیلیجنٹ کوشچنز یہ امپورٹنٹ ہے. اب کہتے ہیں نہیں ایموشنل کوشچنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، صرف ذہن نہیں جذبات بھی چاہیے. سائنس کہہ رہی ہے جو ڈینائی کرتی تھی اگر ذہن سے جنگیں جیتی جاتی ہیں تو جذبات سے، دل سے کبلا جیتی جاتی ہے. اگر آپ ذہن یا عقل کی بات کریں تو بھائی کیا ضرورت تھی امام کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ. نہیں، جذبات غالب تھے کہ چاہے میرا نقصان ہو جائے. بے خطر کون پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق عقل ہے محو تماشائے اگلے باں میں. عورت جذباتی ہے اور اس جذبات کی بنا پر وہ بچے کی زیادہ بہتر تربیت کر سکتی ہے بنسبت مرد کے. عورت قربانی دینا چاہتی ہے ہر معاشرے میں، مغرب کا، مغرب مشرق کا. ابھی دیندار بے دین اسلام غیر اسلام کی بات نہیں ہو رہی. عورت مردوں سے زیادہ قربانی دیتی ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ میں ہی کیوں، یہ تو بڑا پن ہے، یہ آپ کی شخصیت کی بلندی ہے کہ قربانی کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا. بھائی ایگزام تو وہی دے گا نا جو رجسٹرڈ ہوگا کالج یونیورسٹی میں.
قربانی بھی اللہ تعالیٰ اس سے لے گا جس کو پسند کرتا ہے. جس کو کچھ مرتبہ مقام دینا چاہے تو عورت قربانی دیتی ہے. پہلے ماں باپ کی خاطر قربانی دیتی ہے، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، ٹھیک سے بیٹھو، مہمان آنے والے ہیں، یہ پکا دو وہ پکا دو. امی بھیا تو نکل جاتا ہے، اس کو تو ہوش نہیں ہے، خاندان میں کہیں جانا ہو آپ مجھے لے کر جاتی ہیں. تو قربانی پہلے آپ ماں باپ کے لیے، خصوصاً میں پاکستان کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ ماحول بہت معذرت کے ساتھ آپ کو ایران عراق میں بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے انقلاب ہے وہاں پہ، مجتہدین ہے وہاں پہ، لیکن بحیثیت عورت میں خود ابھی ایران 2 مہینے رہ کے آیا ہوں اور عربوں کے ساتھ بھی میرا کافی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. لیکن جو قربانی میں نے پاکستان کی عورتوں برصغیر پاک و ہند کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں جو دیکھی ہے نا وہ کہیں نہیں دیکھی، یعنی قربانی کا جذبہ. تو قربانی عورت دیتی ہے، پہلے ماں باپ کی خاطر قربانی دیتی ہے، پھر جو ہے وہ شوہر کی خاطر دیتی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو، کیریئر کا انتخاب. کتنی لڑکیاں ماں باپ کی خاطر بہت سارے کیریئر نہیں ہے، ڈاکٹر سے بزنس ایک کیریئر ہے، عورت کہتی ہے میں بزنس کیسے کروں گی، لیکن خیر اب تو خیر آسان ہو گیا، اب تو ای کامرس آ گئی، اب تو گھر بیٹھ کے انگلیوں سے آپ بزنس کر سکتے ہیں. تو بہت ساری کام ایسے انجینئرنگ کے، مثلا سول انجینئرنگ کے بجائے عورت کہاں کہاں گھومے گی، سڑکیں بناتی پھرے گی، بلڈنگ بناتی پھرے گی. پر خیر اب تو بہت سی جگہوں پہ ممکن ہو گیا ہے. تو قربانی عورت دیتی ہے پہلے ماں باپ کے لیے اور اس کے بعد شوہر کے لیے، کیریئر پر چھوڑ دیتی ہے. بہت سارے معاشرے میں ایسے ڈاکٹرز ملیں گے آپ کو کہ ان کو جو ہے میڈیکل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انجینئرز ملیں گی، انجینئرنگ وہ چھوڑ دیتی ہے. تو بہرحال اس کے بعد بچوں کی قربانی دیتی ہے، 1 اولاد 2 اولاد 3 اولاد. تو اس کا تو جو پیچ ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ شادی کے بعد میں اپنے گھر کو چھوڑ لوں گی، پھر اپنی مرضی سے جیوں گی. تو ساس سسر آڑے آ جاتے ہیں، کہاں جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہو، یونیورسٹی میں پڑھنا اس کے لیے باہر ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اب اتنا شعور آ گیا ہے خواتین میں بھی کہ وہ شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رہتی ہیں اور جاب بھی چل رہی ہوتی ہے اور اولاد کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو مرد کے لیے اپنے بچوں کے لیے جسے کہتے ہیں قربانی دے رہی ہوتی ہے. ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں اب میرے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اب میں تیرے احسان کا بدلہ ایک ایک کر کے چکاؤں گا، بتا میں تیرے لیے کیا کروں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں تیرے لیے. تو ماں نے کہا تو ایک رات میرے ساتھ میرے بستر پہ سو جا. کہا ماں یہ کون سا ویسے کہا، سو جاتا ہوں. جب وہ سو گیا تو ماں گلاس میں پانی لے کر آئی، جہاں وہ سو رہا تھا پانی ڈال دیا. وہ ہڑبڑا کر بولا ماں یہ تو کیا کر رہی ہے، پہلے کہتی کہ سو جا، اب مجھے گیلا کر دیا. غصے میں جاتا ہے، کپڑے چینج کر کے آتا ہے، پھر نیچے سوتا ہے. تو ماں کہتی کہ تو ایک لمحے کے لیے صاف پانی پہ نہیں سو سکا، میں تیرے پیشاب پہ سوتی تھی، تجھ کو اپنی جگہ دیتی تھی سوکھی تھی اور تیری گندگی کے اوپر میں سوتی. تو ماں واقعی لاجواب ہے. بچہ جب ہو جاتا ہے نا تو چاہے مرد کتنا دعویٰ کر لے کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہے، جتنی تمہیں خوشی ہے اور میں بھی اتنی قربانی دوں گا جتنا ہوں، پہلے دن بچہ جب روتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ، ارے بھائی اس کو چپ کراؤ. نہیں چپ کرا پاتی تو پھر تکیہ لے کر دوسرے پر بھائی میں جا رہا ہوں، مجھے صبح کام کرنا ہوتا ہے. تو کیا آپ کی بیوی کو نہیں کام کرنا ہے؟ اس ماں کو صبح اٹھ کے روٹیاں نہیں تو آپ ہی کو روٹیاں پکا کے دے گی، پراٹھے کھلائے گی، تبھی تو آپ آفس جانے کے قابل ہو سکیں گے، آپ کی جان میں جانا ہے. تو اس ماں کو کام نہیں کرنا ہے. لیکن ہم نہیں سمجھا سکتے، ہم مردوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ماں قربانی دے دی. اور بڑے بڑوں کے جسے کہتے ہیں چھکے چھوڑ جاتے ہیں، عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. ماں چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے شہزادی ہو، چاہے ملکہ ہو، جب بچہ ہوتا ہے جو اس کے جو پوتڑے دھونے پڑتے ہیں، تو خط پیمبر آ گئے، جب وہ دھوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ماں ہوتی کیا چیز ہے. اور واقعی وہ کہتی ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے نا کہ حمل اور رضاعت اور زچگی یہ اس کی وجہ سے اس کو بڑا عہدہ دیا گیا. تو ماں جذباتی ہوتی ہے، ماں قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کو خالق بنانے کے لیے چنا تو ماں کو چنا، باپ کو نہیں چنا. بلکہ جب خدا کے پاس 2 آپشن آئے کہ بھئی ایک نبی ہے عیسیٰ، اس کو پیدا کرنا ہے باپ کے بغیر کہ ماں کے بغیر، تو خدا نے کہا نہیں، ماں کے بغیر نہیں، میں باپ کے بغیر پیدا کروں
ضرورتوں کا ماں کے بغیر نہیں پیدا کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ صرف پیدا نہیں کرنا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے. نبی کو بھی ماں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں ماں کی اہمیت کہ عیسیٰ کو بھی ماں کی ضرورت تھی، ماں کے بغیر وہ کیسے نبی بنتے؟ تو ماں اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اہم ہوتی ہے. نمبر 4، سب سے ماں کو یہ فخر ہے کہ بچے کی پہلی مینٹور، پہلی گارجن، پہلی رہنما، پہلی انگلی پکڑانے والی، پہلا سبق، پہلا کلمہ سکھانے والی ماں ہوتی ہے. بچہ بلینک چیک ہوتا ہے، ماں کو اس کے اوپر قیمت لکھنی ہوتی ہے کہ کیا قیمت ہے اس کی. اس کے بعد باپ، بھائی، کوئی بھی اس کی قیمت لکھے اتنی نہیں لکھ سکتا. ہر ماں، جس ماں کے پاس کوئی کمپلین لے کے جائے، کیا کہتی ہے؟ نہیں، میرا بچہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. ایک جگہ کمپٹیشن ہوا خوبصورت ترین بچوں کو لانے کا، سب لائے خوبصورت ترین بچے. حبشی ماں اپنا نٹا بچہ لے کر گئی. کیوں؟ اس کے نزدیک وہ حبشی کالا سیاہ نٹا بچہ دنیا کا خوبصورت ترین بچہ. یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہوتی ہے استقامت کا اور حوصلے کا پہاڑ. جو آج بھی بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب دل شکستہ ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، تو اپنی ماں کو فون کرتے ہیں، اپنی ماں کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں ماں کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، میں کیوں ناکام ہوتا جا رہا ہوں، کیا میں نہیں کروں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے ماں کی قربانیوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کا کیا صلہ دے سکتا ہے؟ جنت، بس میکسیمم. ارے جنت آپ کو دی بھی ہے اور آپ کے قدموں میں ہے. اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں یا اردو میں، آن مائی فٹ، میری جوتے کی نوک پر ہے جنت. تو کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ بچہ یا کوئی باپ اس کا یا کوئی بڑا آپ سے کہے نا جنت جا رہی، جنت تو میرے پاؤں کے نیچے ہے، میری جوتے کی نوک ہے. تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دے دی ہے کیونکہ میں قربانی کا مجسمہ ہوں، قربانی کا محور و مرکز ہوں. اور اس کو کسی نے کہا کہ یہ بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فرما برداری کر کے جنت لے لے یا نہ لے. کسی نے کہا کہ نہیں، یہ ماں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں تربیت کر کے جنت دے دے یا اس کو اس سے محروم کر دے. ایک مرحلہ اور رہ گیا پیدائش کے بعد، اس کی غذا کھلانے کے بعد تربیت کا مرحلہ. پھر کسی نے کیا خوب کہا، کسی نے سوال کیا نا کہ جنت ماں کے قدموں تلے، اللہ نے تحفے میں دیے تو تحفہ تو آدمی ہاتھ سے قبول کرتا ہے، یہ قدموں میں تو یہ تو بے احترامی ہو جنت کی. تو کسی فلسفی نے کہا کہ جنت ماں کو تحفے میں دی تھی اور ماں نے اپنے ہاتھوں میں لی تھی، اپنی گود میں رکھی تھی، لیکن جب بچہ آیا تو وہ جنت کو بھول گئی، جنت کو چھوڑ دیا اور بچے کو اپنی گود میں لے لیا. یعنی جنت کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں ہے بچے کے سامنے. تو خدا نے کہا کہ اب جنت کو ہمیشہ ہمیشہ تیرے قدموں میں رکھوں گا، تیری جوتے کی نوک بنا کے رکھوں گا کہ تو نے جنت کی قربانی دے دی کہ مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف ماں چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بچے کو تربیت کر کے اس جنت سے سرفراز کر سکتی ہیں یا نہیں. درود پڑھ دیں محمد والے. کرنی ہے. اور اگر آپ نے یہ تربیت نہ کی تو مدت حمل، وقت زچگی اور مدت رضاعت سب بیکار ہے. یعنی آپ نے جو بچہ لانے کے لیے قربانی دی اس دنیا میں، اس بچے کو آپ ہاتھ سے اٹھا کر آگ میں جلا دیں گی اگر آپ نے اس بچے کی تربیت نہیں کی. یہ ہم نے کہا نا کہ عیسیٰ کو جب پیدا کرنا تھا اور بات پیدا کرنے کی اگر ہوتی تو وہ باپ کے ذریعے پیدا کر کے ماں کو اومٹ کر دیتا، لیکن تربیت بھی تو کرنی تھی اور ماں ہی تربیت کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے کام جو احادیث مبارکہ میں آیا ہے، بچے کا نام اچھا رکھنا. اور یہ تو الحمدللہ ہر ماں کرتی ہے، لیکن اس سے آگے چل کے جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اس میں لوگ تھوڑی سی
پکارنا ہوتا ہے. ہم محمل قسم کے نام رکھ لیتے ہیں, یعنی گڈو کہہ دیا, جسے کہتے ہیں پنکی کہہ دیا, پروین ہے یا وقاص کو پنکی کہہ دیا, ٹھیک ہے. کچھ ناموں کے تو نام ہوتے ہیں مفہوم, لڈو کہہ دیا, چمچم, گلاب جامن کہہ دیا, پھول کہہ دیا, ٹھیک ہے. یہ تو آپ بھی حدیث اقصا میں آپ پڑھتے ہیں, دیگر جگہوں پہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا, بیوی اپنے لختے جگروں کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ یا قرۃ العین یا سفرۃ الفؤاد, یعنی آنکھوں کا نور اور دل کا میوہ یا دل کا سکون. تو بچوں کو ان ناموں سے پکارے, یا اگر کوئی بات کرے وہ اور کوئی خوبی آپ کو نظر آئے, وہ کامیابی ملے, تو اس کو کسی اچھی شخصیت سے, بڑی شخصیت سے منسوب کر دیں. جیسے کسی سائنسدان کا نام لے رہے تھے, ارے بھائی آپ تو سائنسدانوں کی طرح, فلاں ڈاکٹر کی طرح بات کر رہے ہیں. کوئی دینی مسئلہ بتا رہا ہو آپ نے, بھائی آپ جو اس وقت عید اللہ سستانی لگ رہے ہیں آپ کو ماشاء اللہ. ہم جانتے ہیں بچے کو, اب تو خیر وہ جوان ہو چکا ہے, اپنے خاندان میں وہ اتنا مذہبی مشہور تھا کہ اس کا نام آیت اللہ تھا. آیت اللہ کہتے تھے, کیوں؟ انتہائی دیندار اور انتہائی علم دوست تھا. تو اس قسم کی علامات دیکھیے, بچوں کو انکریج کیوں نہیں کرتے؟ یعنی بچوں کو نعوذ باللہ خدا نخواستہ ہم کھلاڑیوں سے ملا دیتے ہیں, سیاستدانوں سے ملا دیتے ہیں, سائنسدانوں سے چلے ملا دیں, ٹھیک ہے, پھر بھی اداکاروں سے لوگ ملا دیتے ہیں, لیکن نہیں ملاتے تو اپنی دینی شخصیات سے, جس میں اس کا دینی جو ہے وہ جذبہ ہو جائے گا. دوسرا, بچوں کے ساتھ لمس, جسے ہم کہتے ہیں فزیکل ٹچ, یہ کم ہوتا جا رہا ہے. رسول کی مثال لے لیں, جناب سیدہ شادی کے بعد کی بات کریں, جب آتی تو رسول ان کو اپنی باہوں میں لیتے, اس کا ماتھا چومتے. ازواج دیکھ کے کہتی تھی کہ رسول اللہ آپ کس طرح کر رہے ہیں, عجیب سا لگتا ہے, آپ شادی شدہ ہو چکی ہیں, آپ اس کو بچوں کی طرح چمٹا رہے ہیں اپنے سینے سے اور ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں. تو رسول کہا کرتے تھے کہ فاطمہ کے جسم سے جنت کی میووں کی خوشبو حسن حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر بازار کا چکر لگا رہے ہیں. آج کوئی نانا دادا ملے گا آپ کو اس طرح موقع میں لے کے جا رہے ہیں, پریم میں لے کے جا رہے ہیں, یا زیادہ اپنی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, کندھے پہ سوار. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی سواری کتنی اچھی, تو رسول کہہ رہے ہیں سوار بھی تو کتنا اچھا. رسول کے کندھوں میں یا تو حسنین بیٹھنے کی جسارت کر سکتے ہیں, یا حسنین کا بابا کھڑے ہونے کی جسارت کر سکتے ہیں. بیوی, اچھا رسول جب نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا نا, نماز پڑھنا ہے, ہمیں مطالعہ کرنا ہے, ہمیں اسکول کا, کالج کا, اور ہمیں کھانا پکانا ہے, ہمیں یہ برتن دھونے ہیں. رسول نماز پڑھنے سے زیادہ کوئی اہم مصروفیت ہو سکتی ہے, کوئی ایسی عبادت جس میں زیادہ فوکس چاہیے ہو, نماز سے زیادہ ہو سکتی کوئی عبادت. حسن حسین کو جب نماز پڑھتے تھے تو قیام کی حالت میں اپنی گود میں لیتے تھے, قیام کے دوران, اور جب رکوع میں جاتے تو رکھ دیتے تھے. یعنی قیام کے دوران بھی جتنا پاسبل ہو فزیکل اٹیچمنٹ, لمس رسول دیا کرتے تھے. اور جب سبتے میں جاتے تھے تو خود حسن حسین ان کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے, اپنے دوش میں سوار ہو جاتے تھے, اور رسول ہلاتے جلاتے نہیں تھے. نماز کے بعد نعوذ باللہ چیختے نہیں تھے ہماری طرف, بھائی کہا ہے کہ اس بچے کو اپنے پاس بلا لو, میری نماز ڈسٹرب کر رہا ہے. اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک وہ خود نہ آ جاتے. اور تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں اونٹ آیا ہے, عید کا دن ہے, سب سواری کر رہے ہیں, تو رسول کے لیے کوئی مشکل تھا. یہاں تو عالم دین کو دیکھ کے لوگ پیسے نہیں لیتے, رسول سے اونٹ والا کیا پیسے لیتا؟ رسول نے کہا میں اونٹ بن جاتا ہوں, میرے اوپر سواری کرو. یہ جو لمس ہے نا, یہ بڑے کام کی چیز. بیوی حسن کو ہوا میں اچھالتی, پھر آپ اپنے ہاتھوں میں لیتی اور کہتی اشبہ یا حسن اباکا, اے حسن اپنے باپ کی طرح ہو جائے. ہماری ماں کیا کہتی ہیں, آپ بڑے ہو گئے ہو, جاب لگ گئی ہے, پیسے آئیں گے, اپنے باپ کی طرح نہ ہو جانا کنجوس, کہ پیسے مانگو تو پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. یعنی اتنی جرأت ہو گئی ہے ماں کی بہت معذرت کے ساتھ کہ اپنے شوہر اور بچے کی باپ کی خدمت کرتی. اور یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے بچے جوان ہوتے ہیں پارٹی بن جاتی ہے, ماں کے ساتھ پارٹی بن جاتی ہے. ماں کے ساتھ بچے بچے وہ کھانے پینے کی باتیں اور دیگر باتیں وہ کر سکتے ہیں. باپ ذرا سا ایک روپ والا ہوتا ہے, ایک ہیبت ہوتی ہے, ذرا مصروف ہوتا ہے, پھر بعض وقت وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو
ماں پارٹی بنا لیتی ہے. اچھا تم یہ لے آئے, تمہارے ابا دیکھنا کیا کہیں گے تم کو. ویسے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے یہ جوڑا, قیمتی ہے تو کیا ہوا, لیکن تمہارے ابا مطلب آپ بتا دیتے کہ وی آر ناٹ آن دا سیم پیج. میں اور تمہارے باپ, یعنی میں نے تو تمہارے مولانا تو اور قربانیاں بتا رہے تھے, قربانیاں تو میں نے دی ہیں, تمہارے مولانا کو بھی نہیں بتائی. تمہارے باپ کو برداشت کیا میرے ساتھ, کچھ نہیں کہا, اور تمہارے ماموں اور تمہاری پھپھو اور تمہاری یہ ہے کہ نہیں. جب آپ نے باپ کو ڈسگریس کر دیا تو کیا اس کی حیبت رہے گی؟ نہ رہے گی. آج بچے کے دل سے باپ کی قدر نکال دی, کل معاشرہ آپ کی قدر آپ کے بچے کے دل سے نکالے گا. جب بہو ہے, جب وہ آپ سے پوچھے بغیر گھر کے کام کر لیا کرے گی, بلکہ کام نہیں کرے گی آپ کے کام سے پوچھے بغیر, یا آپ سے پوچھے بغیر اپنے کمرے کے پردے لے آئے گی, یا بچے کے لیے تحفہ آپ کے یعنی نواز پودے کے لیے, تب آپ کو احساس ہوگا. جب آپ اپنے شوہر کے پاس جائیں گی ووٹ لینے کے لیے, ووٹ بینک میری سپورٹ کرو, تو کہے گا بھگتو. اب اس کے دل میں آپ کی ہمت, کیونکہ آپ تو اس کی ہمت کی, آپ نے اس کو ڈسگریس کیا. تو جب ماں کے لیے اہم نقطہ یہ ہے کہ کبھی بھی بے احترامی نہ کریں اپنے شوہر یعنی بچے کی بات کی, جو فائنل ڈیسیژن میکر ہے. تو لفظ اپنے بچوں کو دینا شروع کریں. ہمارے جسم سے شعائیں نکلتی ہیں, آج کل تو سائنس بھی یہ کہتی ہے, جو چند ایک چند فٹ تک جاتی ہیں, جس سے اثرات پیدا ہوتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ زیارت پہ جا کر واپس آتے ہیں اور ایک آپ دبئی سنگاپور جا کے واپس آتے ہیں, فرق ہوتا ہے. کیونکہ جو لمس ہوتا ہے, جو اورا HAURO کہتے ہیں, وہ آپ وہاں سے لے کر آتے ہیں. تو بچے کو جو لمس نہیں دیں گے, آپ میں سے مجھے بتائیں کتنی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کے سر کی چمکی کی ہوگی. ہے کوئی ماں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت سوری. کتنی مائیں ہیں اس معاشرے میں جو اپنے بچے کے سر کی چمکی کرتے ہیں. کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے سر کا بوسہ لیتی ہیں, ماتھے کا. اور کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں کا ہاتھ چوم کے اسکول جاتے ہیں. کتنے بچے ہیں جو اپنے باپ کے پیر دباتے ہیں. بیٹا تمہارے بابا کے پیر میں درد ہو رہا ہے, وہ پیر پر پڑی ہے, میں نہیں ہے تو میں لے آتا ہوں. اب وہ زمانہ ہی نہیں رہا فزیکل ٹچ. پہلے ہمارے زمانے میں پتہ نہیں آپ لوگوں میری عمر کے لوگ ہیں کہ نہیں, کھیل ہوتے تھے چور سپاہی, کوڑا جمال شاہی, بیل دوج, کھوکھو. فزیکل ٹچ ہوتا تھا, لوگ ساتھ ہوتے تھے. ابھی ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ مری گھومنے گئے تھے, تو ہم نے کھوکھو کھیلا تھا. سارے بہن بھائی 50 سال کے, 60 سال کے اور 40 سال کے. اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ جو لطف ہم پوری پکنک بھول گئے وہ کھوکھو میں یاد ہے. تو یہ جو ٹچ فزیکل ٹچ اب کیا ہے, اس کے بعد پھر لوڈو آیا, پھر کیرم بورڈ آیا. اب کیا ہے, میرا موبائل ہے, میرا چارجر ہے, ایک ہی بیڈ پر ایک کونے میں ماں بیٹھی ہوگی, ایک کونے میں بیٹی بیٹھی ہوگی. ایک صوفے پہ باپ ہوگا, دوسرے صوفے پہ بیٹا ہوگا, اور پتہ نہیں ہوگا کون کیا دیکھ رہا ہے. باپ بیٹے سے پوچھے بیٹا کنڈی کا ہے, کوئی ہوشا نہیں. فاصلے ایسے بھی ہوں گے, یہ کبھی سوچا نہ تھا. سامنے بیٹھا تھا وہ اور وہ میرا نہ تھا. یہ حقیقت ہو گئی. اور مائنڈ بھی کمفرٹیبل ہے کہ بھائی پہلے میرا ڈرامہ مس ہو جاتا تھا, اب تو یوٹیوب پہ دستیاب ہے. آج تو میں بیٹھ کے تینوں قسطیں دیکھوں گی, کیوں کہ آج تو کھانا باہر کھانا ہے, کھانا بھی نہیں پکانا مجھے. تو آپ مزے سے ڈراموں میں مشغول رہے کہ میں تو نہیں بگڑتی, میں کیا بگڑوں گی, میں تو منتقل پرہیزگار ہوں, مجھے تو ماں بنایا بنا. کوئی بچہ تو بگڑ سکتا ہے وہی چیز دیکھ کے, ماں بہت سارا بچوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تفریحات سے نکل کر کم سے کم لوڈو ہی کھیل لیں, میں کچھ نہیں, کیرم بورڈ کھیل لیں. اگر یہ کھیل جو میں نے بتائے ہیں آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہے, کھوکھو, بیڈمنٹن وغیرہ, یہ کھیل کھیل لیں. یا ویسی نام چیز جگہ جیسے کہتے ہیں ہم کھیلتے ہیں, اسکریبل کھیل لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے کو آپ ٹائم نہیں دیں گے, اس وقت تک آپ جو ہے بچے کو صحیح طور پہ بچے کے اندر وہ محبت نہیں پیدا کر سکتے. تیسری چیز لمس کے بعد خیال ہے.
جسے ہم کہتے ہیں کیئر. لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی آپ جب تک بچوں کو قیمتی تحفے لانا آ کے گھڑی ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اس وقت تک بچے آپ سے محبت نہیں کرتے. مجھے بتائیں بیوی کو رسول کو بیوی سے جتنی محبت ہوگی کائنات میں کسی کو اپنی بیٹی سے ہو سکتی ہے؟ وہ کنیز مانگنی نہیں، کنیز نہیں ہے. تو بیوی نے کیا کہہ دیا؟ آپ اچھی بات نہیں ہے، چلے میں آپ سے ناراض ہوں. بیوی کی محبت تو کبھی نہیں ہے. لیکن بیوی کو جو اعزاز دیا ہوا تھا نا کہ مجھے فاطمہ کے بدن سے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے، فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ عزت افزائی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہوتی ہے. آج تو بچہ اگر کہہ دے فون کر کے ماں میں جو ہوں وہ کھانا باہر سے کھا کے آؤں گا، اچھا ٹھیک ہے، اچھا روٹیاں بجی، اچھا سالن کر کام آ جائے گا. اس سے یہ نہیں کہیں گے بیٹا میں نے آج آپ کی پسند کی ڈش پکائی ہے، آپ کو ضرور آنا ہوگا. تو میں خود کمفرٹیبل ہو گئی کہ فوڈ پانڈا آ گیا ہے، ہوم ڈلیوری ہو گئی ہے، گھر پہ فرینچ فرائز کا. اچھا اپنی بہن کے لیے بھی فرینچ فرائز دیتے ہیں ڈاکٹر سے. آپ نے خود بچوں کو عادت ڈال دی باہر کے کھانے کی، جس میں کمرشلزم ہوتا ہے، جس میں حوث ہوتی ہے. آپ جب بنائیں گی کھانا تو اس میں خلوص کی چاشنی ہوگی. شیخ مرزا انصاری کی ماں سے کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا مرجعیت کی عہدے پہ فائز ہو گیا، تو ماں نے کہا کہ اگر وہ نبی بن جاتا تو مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی. میں نے اس بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. کتنی مائیں ہیں جو یہ اہتمام کرتی ہے نجاست طہارت کا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہے وہ باہر کے کھانے پہ مصر ہوگی، باہر کی گیدرنگ، باہر کی پکنک پہ. ہم پہلے ویکینڈ پہ ایک تھیلی 4 کلو یا آدھا کلو کی مونگ پھلی کی لاتے تھے، اور مٹھی بھر مونگ پھلی سب کو ملتی تھی. اور جو چینا جھمٹی میں جو کھانے میں مزہ تھا، وہ ٹی وی کے پروگرام جو دیکھتے تھے یا جاتے تھے باہر، اس میں بھی مزہ نہیں تھا. بلکہ جنت میں اس طرح کی تفریح ہوگی. قرآن میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جھمٹیں گے رات کے دسترخوانوں پر، یعنی مستی مذاق ہوگا، یہ میں کھاؤں گا، یہ میں کھاؤں گا. یعنی یہ مستی مذاق جنت میں بھی جسے کہتے ہوگا. آج فقدان، آج باہر جاتے ہیں، کوئی نہاری کھا رہا ہوتا، کوئی قورمہ کھا رہا ہوتا، کوئی زنگر برگر کھا رہا ہوتا. یعنی کھانے مختلف ہو گئے، چاہیے کہ آدمی ایک ہی کھانے پہ اتفاق کر جائے. چوتھی چیز حوصلہ افزائی. جناب زید رسول اللہ کے غلام تھے. غلام کئی عرصے بعد ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ لینے آئے رسول اللہ سے کہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس دے دیں. اس غلام نے، زید نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جا رہا. کیوں؟ کہ رسول اللہ مجھ سے اتنا اچھی طرح پیش آتے ہیں کہ میرے ماں باپ بھی کبھی اس طرح مجھ سے پیش نہیں آئے. کیوں؟ کیسے؟ کہ رسول اللہ نے آج تک مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. آج تک مجھ سے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. آج تک. ایک دفعہ مثال دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ رسول اللہ رات میں کہیں چلے گئے. میں سمجھا کہ کسی کی دعوت پہ گئے تو کھانا کھا کر رہیں گے، تو میں نے ان کے سے کبھی کھانا کھا لیا. جب رسول آئے تو خاموشی سے ہم آتے تو فوراً کافی ہٹا کے دیکھتے اور پھر جھاڑ لگاتے. رسول اللہ کو معلوم تھا کھانا نہیں ہے، سو گئے اور کچھ نہیں کہا. پوچھا نہیں کہ میرے ایسے کا کھانا کھائیں کیوں کھایا، پہلے پوچھ تو لیتے. دوسرے دن اصحاب سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے کھانا نہیں کھایا. یہ ہوتا ہے حوصلہ افزائی، یا یوں کہہ لیجیے بے جا روک ٹوک سے پرہیز. میں نے خود ایک عیسائی عورت کا انٹرویو پڑھا ایک زمانے میں. وہ کہتی ہے میں مسلمان تھی اور میں عیسائی بن گئی. کیوں؟ میرے گھر والے روک ٹوک بہت کرتے تھے. یہ نہ پہنو، وہ نہ پہنو، ایسے بیٹھو ویسے نہیں بیٹھو، ایسے کھاؤ ویسے نہ کھاؤ. میں تنگ آ گئی. یہ کیا کس طرح کا اسلام ہے جو سانس نہیں لینے دیتا مجھے. بے جا روک ٹوک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، یقین کریں. اور سب سے زیادہ دل جو میرا جلتا ہے اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو دیکھ کر کہ جو بیچاری جائز خواہشات بھی اس وجہ سے نہیں پوری کر پاتی کہ ماں باپ نے جسے کہتے ہیں کہ منع کیا. دوبارہ پھر انشاءاللہ ایک موقع ملا تو اس موضوع کو آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خانوادے کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ